ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب عوام و خاص صبح کی دھوپ میں تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر قیمتی اشیاء رکھی تھی۔ وزیر مشیر سب دربار میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا، دربار میں داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں، میں ہر ملک کے پاس گیا ہوں، اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی پہچان نہیں پاتا، تمام بادشاہ ہار جاتے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی، جسامت یکساں، رنگ یکساں، چمک بھی ایک جیسی، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی ہاں، دیکھنے میں ایک جیسی ہی لگتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت قیمتی ہے اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک جیسی ہیں، کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے گا ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی سے پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینی ہوگی۔ اس طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تو بالکل نہیں پہچان سکتا۔ وزیر اور مشیر بولے، ہم بھی نہیں جان سکتے کیونکہ بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ بادشاہ کی عزت کا مسئلہ تھا کیونکہ تمام دنیا میں یہ مشہور تھا کہ فلاں بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے، اور اس طرح ان کی بے عزتی ہوتی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی، ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا۔ اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی پہچان نہیں کر پا رہا، ایک موقع مجھے بھی دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے تاکہ میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوں تو ویسے بھی آپ ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئی اور پوچھا، ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہوا۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا، جو گرم ہو گیا وہ شیشہ۔ اس طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے، وہ شیشے کی طرح ہے۔ جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے اور اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، وہ ہیرے کی طرح ہے۔